کمال ریزسٹنس کی اپنے مفادات کو بچانے کے لیے. اس کی انہیں داد دینا چاہیے کہ وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ویژن کو بھی سمجھ رہے ہیں, حق سمجھ رہے ہیں. ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ حق سمجھتے ہوئے ان کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ انہیں ان کے اگینسٹ کھڑا کر رہے ہیں. جو وہ ابو جہل کا نوحہ ہے, وہ جو اقبال نے جاوید نامہ میں بیان کیا ہے, تو وہ اس ریزسٹنس کو سمجھنے کے لیے بڑا اہم ہے. وہ اس کو اگر اس پہ غور کیا جائے تو سارا سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کس لیے اتنی پاورفل ریزسٹنس ہوئی ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, جو وزڈم ہے, اس کا پلر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, اس میں انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا اوائل میں ہی کہ ایکویلٹی آف مین کائنڈ جو ہے وہ اس توحید کا پہلا تقاضا ہے. جب تک ایکویلٹی نہیں اسٹیبلش ہوگی مونوتھیزم بیکار ہے, صرف ایک ریچول اور ایک عقیدے کے طور پر رہ جائے گا. اگر اس کو آپ نے صحیح میٹیریلائز کرنا ہے تو پھر ایکویلٹی کو ضرور. اچھا, ایکویلٹی کو ڈسٹارٹ کرنے والے دو فیکٹر ہیں, جب آپ کی سوشل ایکویلٹی نہ رہے, جب آپ کی اکانومک ایکویلٹی نہ رہے. اب اکانومک ریفارمز اتنی ضروری ہیں کہ اس کے بغیر سوشل ریفارمز نہیں ہو سکتی, اس کے بغیر پولیٹیکل ریفارمز نہیں ہو سکتی. اگر یہ ترتیب چینج کر دینا کہ اکانومک ریفارمز کو آخر میں لے آئیں اور پہلے آپ سوشل اور پولیٹیکل ریفارمز کی طرف چلے جائیں, تو یہ پروجیکٹ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا. سب سے پہلا آپ دیکھیں جو پہلی آیات ہیں یا جو آخری پارے کی جو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی, ان میں سب سے زیادہ جو ہے جو ضرب پڑ رہی ہے ان کے ویو پوائنٹ پر اہل مکہ کے مشرکین, وہ مادہ پرستی ہے, وہ اکانومک انجسٹس ہے, وہ اکانومک ڈسپیرٹیز ہیں. جمع مالا وعددہ, پھر جگہ جگہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یعنی یہ تم یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو لیکن یہ تکاثر تمہاری گھٹی سے نہیں جاتا. تو یہ کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ جی جی, وہ آپ دیکھیں نا اس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما عقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اب یہ پورا اگر انہی آیات کو سامنے رکھیں تو ایک پورا کوڈ آ گیا ہے اسلام کا فنڈامنٹل.